السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں جمعے کے مسائل بیان کروں گا۔ سامعین محترم، تمام دنوں میں سے مسلمانوں کے لیے اعلیٰ افضل دن جمعے کا دن ہے۔ تو جمعے کی صبح کی نماز کے اندر سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر کی تلاوت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے اندر ان دو سورتوں کی قرأت فرمایا کرتے تھے۔ باقی قرآن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت یہی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، جو کہ 15ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں سپارے کے اندر جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کے سابقہ ہفتہ یعنی جو ہفتہ گزر گیا ہے اس ہفتے کے چھوٹے گناہ اور آنے والے 3 دن کے ایڈوانس گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جمعے والے دن جو ہے نہانا، مسواک کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح جمعہ والے دن مسجد کے اندر پہلے آنے کی فضیلت کہ جو پہلے آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرتے ہیں، جو دوسرے نمبر کے اوپر آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب، تیسرے نمبر کے اوپر بکری، چوتھے نمبر کے اوپر مرغی صدقہ کرنا، 5ویں نمبر کے اوپر انڈا صدقہ کرنا۔ تو یہ 5 فضیلتیں جو ہے جمعے والے دن خاص کر رکھی گئی ہیں۔ اور چھٹی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، عام دنوں کے اندر ظہر کی نماز یعنی اذان کے بعد جماعت سے پہلے 4 سنن جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، لیکن جمعے کی یہ خصوصیت ہے کہ خطیب کے آنے سے پہلے آپ بر وقت مسجد کے اندر آ گئے تو آپ جتنی جو ہے سنتیں ادا کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے۔ تو یہ بھی فضیلت جمعے والے دن کے اندر حاصل ہے۔ ہاں، جب خطیب صاحب مسجد کے اندر پہنچ جاتے ہیں پھر آپ 2 رکعت کا اہتمام کریں گے، پھر 2 رکعت سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ خطیب صاحب کے آنے سے پہلے آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب خطیب صاحب جمعے کا خطبہ شروع کر دیں تو سامعین کے اوپر جو ہے نا ضروری ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ خطیب صاحب کی طرف متوجہ ہوں اور ان کے بیان کے اوپر توجہ رکھیں۔ یہ نہیں ہے اپنی مصروفیات، موبائل کے اوپر توجہ ہو، بچوں کو جو ہے نا جھڑکنا، کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے تو اس میں جو ہے نا آپ خاموش رہیں۔ کیوں؟ اگر آپ نے خاموشی اختیار نہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کا جو خطبے کا ثواب ہے وہ ضائع چلا جائے گا۔ تو خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں، اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، مشکل پیش آ جاتی ہے، تو وہ خطبے کے دوران ہی کھڑا ہو کے اجازت لے کر خطیب صاحب سے اس مسئلے کے متعلق پوچھ سکتا ہے، وضاحت کر سکتا ہے، وضاحت لے سکتا ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت کیا ہے، آپ وضاحت فرما دیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنا اشکال دل میں رکھے، بیٹھ جا کے باتیں کرے، بیٹھ جا کے کوئی معاملات اس طرح کے کرے جو لا علمی اور گناہ کی طرف اسے لے جائیں، لا علمی کی بنا کے اوپر وہ گناہ کرے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ شخص جو ہے خطیب صاحب سے بادب انداز کے ساتھ کھڑے ہو کے ان سے سوال کرے اور اس مسئلے کو جو ہے نا سمجھ لے، تاکہ اس کا جو اشکال ہے وہ ختم ہو جائے۔
اسی طرح خطیب صاحب اگر کسی سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن عام جو احباب ہیں ان کو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپس میں گفتگو کریں، ایک دوسرے سے سلام لیں، حال حوال کریں، یا موبائل جو ہے نا کال آ جاتی ہے اور کالیں بیٹھ کے سنیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں، یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیجئے، خطیب صاحب خطبہ کھڑے ہو کے دیں گے، بیٹھ کے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ کے خلفاء کا تھا، آپ کے اصحاب کا تھا۔ تو بیٹھ کے خطبہ دینا شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا بیٹھ کے خطبہ دینا نہیں چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ہاں کچھ طریقہ یوں بھی نکالا گیا ہے کہ کچھ احباب وہ بیٹھ کے جو ہے نا خطبہ دیتے ہیں، پھر دوسری اذان کہلواتے ہیں، پہلی اذان کے بعد واعظ و نصیحت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اذان ہوتی، اذان کے بعد عربی خطبہ دیتے، کیونکہ وہ عرب لوگ تھے، عربی زبان کے اندر جو ہے نا چند آیات ان کی وضاحت تشریح فرما دیتے تھے۔ اور آج بھی اہل عرب کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ خطبہ اسی طرح ہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عربی دان نہیں ہے، عربی کو سمجھنے والے نہیں ہیں، تو مسائل کو سمجھانے کے لیے انہیں جو ہے اردو زبان کے اندر، پنجابی زبان کے اندر، سریکی زبان کے اندر یا پشتو زبان کے اندر جو ہے ان کی وضاحت کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ٹائم جو ہے وہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بیٹھ کے خطبہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر اس طرح کا انداز کریں گے تو یہ سنت کے خلاف ہوگا، اور سنت کے خلاف کام جو ہے اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، ثواب نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ اور اس میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں جو ہے نا اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو صحیح مسلم کی روایت کی روشنی کے اندر وہ گھڑی جب خطیب صاحب، جمعہ پڑھانے والے جو خطیب صاحب ہیں، وہ پہلا خطبہ ختم کرتے ہیں، مطلب کہ انہوں نے عربی خطبہ پڑھا، اس کے بعد چند آیات احادیث پڑھی اور ان کی وضاحت کی، وضاحت کرنے کے بعد جب ٹائم جو ایک مخصوص رکھا گیا ہے وہ ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے خطبے کو بند کر دیا اور وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، پھر دوسرا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو یہ چھوٹی سی جو گھڑی ہے، اس میں جو ہے نا کی ہوئی دعا آپ کی اللہ تعالیٰ جو نیک دعا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہیں۔ تو اس گھڑی سے بھی فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جمعے کے دن جو ہے نا 2 اذانوں کا مسئلہ جو ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 1 اذان ہوا کرتی تھی، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، خلافت آئی، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ مصروف ہیں، مصروفیت کے اندر ہیں، غفلت اختیار کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، تو انہوں نے 1 اذان بازار کے اندر دلوائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو 2 اذانیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ 1 اذان جو ہے نہ دی جائے۔ تو یہ جمعے کے مسائل، اور اسی طرح جو ہے جمعے والے دن، جمعرات اور جمعہ والے دن جو ہے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سنتوں کو اپنانا، ان کے اوپر عمل کرنا تمام اہل اسلام کے لیے ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔